بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ میرے بیٹے کی شادی تھی، میں بہت خوش تھی۔ ہر ماں کا ارمان ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا بیاہا جائے، گھر بہو آئے اور گھر خوشیوں سے بھر جائے۔ خیر اب تو میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان بھی نہیں تھی کہ میں گھر کے کام کاج کر سکتی، اسی لیے میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک سگھڑ سی پیاری سی لڑکی چنی تھی۔ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ میری بہو بہت زیادہ جہیز اپنے ساتھ لائی تھی اور ساتھ ایک نوکرانی بھی لائی تھی۔ پہلے تو مجھے حیرت ہوئی اور تھوڑا عجیب بھی لگا کہ بہو نوکرانی ہی لے آئی ہے، جبکہ کام کے لیے نوکرانی تو میں بھی رکھ سکتی تھی، لیکن مجھے نوکرانیوں کے کام پسند ہی نہیں آتے تھے۔ میں نے من میں سوچا کہ یہ ہفتہ 2 ہفتہ یہاں پھر اس کو چلتا کروں گی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بلقیس میرے گھر میں اپنی جگہ بناتی گئی۔ نہ جانے کیا تھا جو مجھے اس کی طرف کھینچتا تھا، مجھے بڑی انسیت سی ہو گئی تھی۔ اس سے جہاں تک میری بہو کی بات ہے تو اس کو میں نے پہلی بار پارلر دیکھا تھا، جہاں میں اپنی بھانجی کے ساتھ گئی تھی، ورنہ میں پارلر والر کے چکر میں نہیں پڑتی۔ لیکن جب میں نے پارلر والی لڑکی کو دیکھا تو وہ مجھے بہت اچھی لگی، سلجھی ہوئی، تمیزدار۔ اس کی ماں بھی اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ باتوں باتوں میں نے ان سے رشتے کی بات کر لی اور یہ سلسلہ نکل پڑا۔ اب میں اپنے اس فیصلے سے مطمئن تھی۔ میری بہو نور بھی بہت اچھی تھی اور کام والی بلقیس بھی، لیکن بہو کے ساتھ جو ملازمہ آئی تھی وہ ہر وقت نقاب میں رہتی تھی۔ یہ بات کافی عجیب تھی۔ خیر میں خاموش ہی رہی۔ میں اپنے کچن کا کام کسی کو کرنے نہیں دیا کرتی تھی، لیکن وہ لڑکی یہاں بھی مجھے مات دے گئی۔ وہ بہت ہی پاک باز، عبادت گزار تھی۔ میں نے اسے دل سے خوش ہو کر کھانا بنانے کا کام بھی سونپ دیا تھا۔ اب میں بہت سکون میں تھی۔ وہ لڑکی نہ صرف گھر کے کام کرتی بلکہ میری بھی اتنی خدمت کرتی کہ میں حیران رہ جاتی۔ لیکن آج تک میں نے اس کا چہرہ نہ دیکھا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت نقاب کیے رہتی تھی۔ میں نے کئی بار سمجھایا کہ گھر میں تو نقاب اتار دو، بھلا یہاں کون ہوتا ہے، ہم ساس بہو ہوتے تھے، باقی بیٹا بھی سویرے ہی کام پہ نکلتا تو شام کو لوٹتا تھا۔ مگر میری بات پہ وہ بہت گھبرا جاتی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے تھے۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ تم اپنا چہرہ دکھاؤ، تو میری بہو آ گئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ امی جان اس کو کچھ نہ کہیں، یہ اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتی، بہت ہی پردے دار ہے، اس کو پردے میں ہی سکون ملتا ہے، تو آپ ایسے نہ کہا کریں۔ بلکہ اس کے جانے کے بعد میری بہو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور آہستہ سے بولی، امی جان ہم نے اس کا چہرہ دیکھ کر کرنا ہی کیا ہے، جب ہمیں اتنا صفت دے رہی ہے، گھر کے شیشے کی طرح چمکتا ہے، کھانا لذیذ بناتی ہے، میں نے دیکھا ہے رات دیر تک آپ کو دباتی بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری فرمائش کام ہی چھوڑ کر چلی جائے۔ پھر آج کل کہاں ملتی ہیں ایسی ملازمائیں۔ بہو کی بات پہ میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن میرے دل میں عجیب سی کھٹپٹ ہو رہی تھی، بھلا عورتوں سے کیسا پردہ۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی اور میں پانی لینے کچن کی طرف جانے لگی۔ میں نے دیکھا کہ بلقیس کچن کے ساتھ والے کمرے میں تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری نظریں اب بلقیس پر تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کتنی عبادت گزار ہے۔ وہ نماز میں مگن تھی اور اس رخ پر بیٹھی تھی کہ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اس وقت اس نے نقاب نہیں کیا ہوا تھا۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں کھڑی رہی کہ شاید اس کی ایک جھلک مجھے دکھائی دے، اور اچانک جب اس نے سلام پھیرا تو اس کے چہرے کا رخ میری جانب ہو گیا۔ جیسے ہی اس کے چہرے پہ میری نظر پڑی میری روح تک لرز گئی۔ یا اللہ، یہ تو مجھے اچانک سے کھانسی کا دورہ پڑا اور میں نے جلدی سے پانی کا گلاس منہ سے لگایا، لیکن تب تک بلقیس کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی۔ وہ بھی گھبرا کر اٹھی تھی اور کمرے کی تاریکی گوشے کی جانب بھاگ کر خود کو میری نظروں سے چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن میں اس کو تب تک دیکھ چکی تھی۔ تب سے مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ ساری رات میں نے کانٹوں پہ گزاری تھی، ساری رات میں نہ سو سکی۔ یہ سب آخر کیا تھا؟ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے صبح کا بے صبری سے انتظار تھا۔ میں بس چاہتی تھی کہ بہو کے روبرو کھڑی ہو کر اس سے سارا سچ اگلواؤں، لیکن میں چاہتی تھی ایک بار میرا بیٹا آفس چلا جائے تو میں بہو سے پوچھوں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اگر میرے بیٹے کو اس بات کی بھنک پڑ جاتی تو وہ اسے اسی وقت طلاق دے دیتا۔ طلاق کیا، شاید وہ تیش میں آ کر نور کو جان سے ہی مار دیتا۔ بات ہی اتنی بڑی تھی کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کا گھر اجڑ جائے۔ میں نور سے سچ جاننا چاہتی تھی۔ اگر نور کا قصور نکلا تو نور کو طلاق میں خود دلواؤں گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر قصور کس کا ہے۔ اب بہو ہی سب بتا سکتی تھی۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔
میری بہو نور اٹھ چکی تھی، میں اس نے ناشتہ کر لیا تھا، اب اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میرا بیٹا اپنے آفس چلا گیا۔ یہی وقت تھا جاننے کا۔ فوراً بہو کے کمرے میں طرف بھاگ گئی، دستک دے کر اندر چلی گئی۔ بہو اپنی الماری سیٹ کر رہی تھی، وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کمرہ لاک کیا اور اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس سے پوچھا کہ یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ میرے گھر میں یہ کیسا کھیل تم دونوں کھیل رہی ہو؟ بلقیس کون ہے؟ بلکہ اس کا آخر راز کیا ہے؟ آج میں سچ جان کر ہی رہوں گی۔ اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو میری بات پہ نور میرے قدموں میں گر گئی۔ امی جان مجھے معاف کر دیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ پھر یہ سب کیا ماجرا ہے؟ مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ میری بات سن کر بہت گھبرا گئی۔ امی میں آپ کو سب بتاتی ہوں، آپ پہلے وعدہ کریں کہ قاسم کو اس کا علم نہیں ہونے دیں گی۔ دیکھو نور بیٹا، مجھے اب سچ بتاؤ، میں سچ جاننے کے بعد ہی فیصلہ کروں گی۔ میری بات پہ وہ اپنے آنسو پونچھ کر مجھے اپنا قصہ سنانے لگی۔ اس نے بتایا کہ میں نور کو کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ بڑی بہن کی شادی 3 سال پہلے ہو گئی تھی، تب سے وہ باہر ملک میں رہتی تھی۔ اس کے بعد اچانک بابا کو بزنس میں لاس ہو گیا اور ہمارے مالی حالات خراب ہو گئے۔ میرا کالج چھوٹ گیا اور فیس نہ دینے کی وجہ سے فہد کو بھی اسکول سے نکال دیا گیا۔ پاپا قرضے میں ڈوب گئے، کسی رشتہ دار نے تو پوچھا تک نہیں۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ سب تب تک ہی ساتھ دیتے ہیں جب تک آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ پاپا نے اپنا قرضہ اتارنے کے لیے اپنا گھر بیچ دیا۔ کچھ پیسے بچ گئے تھے، ان سے ایک چھوٹا مکان کرائے پر لے لیا اور اس کا 6 مہینے کا ایڈوانس دے دیا کہ گھر میں 2 مہینے کا راشن دلایا۔ اب بس چند ہزار روپے ہی بچے تھے، وہ بھی کب تک چلتے؟ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، نہ کہ کوئی نوکری کرتی، نہ بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ لیکن وہ چند 100 روپے کافی نہیں تھے۔ بابا کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، وہ پہلے ہی دل کے مریض تھے اور حالات کے بوجھ نے تو ان کو اور بھی نڈال کر دیا تھا۔ بڑی بہن کو ہم نے نہیں بتایا تھا کہ وہ پریشان نہ ہو۔ ایک دن میں کسی اسکول میں انٹرویو دینے گئی، مگر وہاں بھی مایوسی ہوئی کیونکہ میری تعلیم کم تھی، تو 2000 میں مجھے رکھنا چاہتے تھے، اور وہ اس سے مہنگائی کے دور میں 2000 سے کیا ہوتا ہے۔ میں باہر آ گئی، تیز چلاتی دھوپ میں بس کے بینچ پر بیٹھ کر بس کا انتظار کر رہی تھی اور مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ گیا۔ آنسو میرے گالوں میں پھسلتے جا رہے تھے کہ کسی نے پوچھا کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو میں بہت ڈر گئی، مجھ پہ خوف طاری ہو گیا کیونکہ وہ ایک اجنبی شخص تھا اور ہمیشہ مجھے یہاں پر بیٹھا دیکھ کر گھورتا رہتا تھا، مگر آج اس کی اتنی جرأت دیکھ کر مجھے بہت خوف آیا۔ میں وہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ سمٹ کر بینچ پر بیٹھ گئی، مگر وہ وہاں بھی آ گیا اور مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ چلا جائے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، لیکن وہ نہیں گیا اور کہنے لگا کہ میں اگر چاہوں تو وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ میں سوچا کہ یہ میری مدد کیا کرے گا، آپ جائیں یہاں سے، لیکن وہ نہ مانا۔ میں نے بتایا کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں، کوئی ڈھنگ کی نوکری بھی نہیں ملتی۔ یہ سن کر اس نے اپنا مشورہ دیا کہ میں اپنا پارلر کیوں نہیں کھول لیتی۔ اس کی بات سن کر ہنسی کہ اس کے لیے کہ لاکھوں روپے چاہیے اور میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ کسی پارلر میں کورس کر سکوں، سیکھنے کے لیے بھی پیسے لگتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے اپنی جیب سے کاغذ پر قلم نکالا اور کاغذ پہ کچھ لکھا، پھر کاغذ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، دوں گا۔ میں نے چٹ اس کے ہاتھ سے لے لی اور وہاں سے اٹھ گئی کیونکہ میری بس آ گئی تھی۔ گھر پہنچ کر میں سارے واقعے کو بھول گئی۔ رات کو جب میں بستر پر لیٹی تو اچانک سے میرے ذہن میں دن والا سارا قصہ مجھے یاد آ گیا کہ کیسے میں بس اسٹاپ پر بیٹھی رو رہی تھی، کیا اچانک ایک اجنبی میرے پاس آیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا جو وہ مجھے دینے کا کہہ رہا تھا، اور اگر ہیں بھی تو وہ مجھے کیوں دے گا؟ آج کل تو کوئی کسی کو ادھار تک نہیں دیتا۔ اس کی باتوں پر مجھے اعتبار تو نہیں آیا تھا، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر میں اپنے پرس سے وہ چٹ نکالی جس میں اس نے اپنا نمبر لکھ کے دیا تھا اور اپنے موبائل میں اس کا نمبر اجنبی مددگار کے نام سے سیو کر دیا اور سو گئی۔ اس واقعے کو کافی دن گزر گئے تھے، گھر میں وہ وقت کی روٹی کھانی مشکل تھی اور اب تو وہ ٹیوشنز بھی چھوٹ گئی تھیں جو مجھے کو ماما کو فہد کے اسکول کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ کتنے مہینے ہو گئے تھے کہ وہ گھر پر اداس بیٹھا اپنے اسکول بیگ کو کھول کے اپنی کتاب بکھرائے ہوئے گھنٹوں دیکھتا رہتا۔ اس کے اسکول کا بہت حرج ہو رہا تھا۔ اس دن میں اپنی ایک دوست کے گھر گئی اس سے بات کرنے کی، مجھے کسی اسکول میں اچھی تنخواہ پر رکھوا دے۔ کسی سے بات کر کے میں وہاں سے نکلی تو راستے میں ایک بیوٹی پارلر تھا۔ اسے دیکھ کے مجھے اس اجنبی کی بات یاد آ گئی۔ میں اندر چلی گئی اور کہا کہ میں سیکھنا چاہتی ہوں۔ پارلر کے آنر نے کہا کہ وہ کورس کروانے کی 1 لاکھ روپیہ لیتی ہیں اور 1 سال کا کورس ہے جس میں وہ مجھے سب کچھ سکھا دیں گی۔ یہ سن کر میں مایوس ہو کر وہاں سے نکل آئی۔ کچھ دن بعد بتاتی ہوں آپ کو، لیکن میں 1 لاکھ کہاں سے لاتی؟ میرے پاس تو 10,000 روپے بھی نہیں تھے۔
میں گھر آ گئی اور کچھ دیر بعد اس اجنبی کا نمبر ملایا۔ اس نے میرا فون کاٹ دیا اور خود کال کی اور پوچھا کہ کیا میں وہی لڑکی ہوں جو ان سے بس اسٹاپ پر ملی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے میری آواز سنے بغیر مجھے کیسے پہچانا، مگر میں نے اسے یہ کچھ ظاہر کیا بنا ہی کہا کہ ہاں میں وہی لڑکی ہوں جو اس سے بس اسٹاپ پر ملی تھی، اور پوچھا کہ وہ کہاں سے مجھے پیسے دے گا جبکہ وہ خود بہت غریب ہے۔ تو یہ بات سن کر ہنسا کہ تمہیں پیسوں سے مطلب ہے، وہ تمہیں مل جائیں گے۔ بولو کتنے چاہیے؟ میں نے کہا کہ مجھے 1 لاکھ روپیہ چاہیے پارلر کے کورس کے لیے، اور میں یہ پیسے اسے لوٹا دوں گی۔ اس نے مجھے اسی بس اسٹاپ پر بلایا اور میں نے حامی بھر لی۔ اگلے دن میں وہاں پہنچی تو وہاں پہلے سے موجود تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں لفافہ دیا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ میں نے وہ لفافہ بیگ میں رکھا اور واپس گھر آ گئی۔ کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے میں نے لفافہ کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ لفافے میں 2 لاکھ روپے پڑے ہیں۔ میں نے اسے کال کی اور پوچھا مجھے 1 لاکھ کی ضرورت تھی، تم نے 2 لاکھ کیوں دیے؟ تو وہ بولا 1 لاکھ پارلر میں دو گی، ایک تب تک آہستہ آہستہ گھر میں خرچ کرنا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جوش میں آ کر اس سے وعدہ کر بیٹھی کہ زندگی میں اسے میری کبھی بھی کوئی مدد کی ضرورت پڑی تو لازمی کروں گی۔ وہ مجھے اپنی بہن سمجھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ انجانے میں مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے فون رکھ دیا، دوسرے دن پارلر میں پیسے جمع کروائے اور پارلر جوائن کر لیا۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ میں نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا اور فہد کو اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ اسی طرح سال پورا ہو گیا۔ پارلر سے مجھے کورس سرٹیفکیٹ بھی مل گیا۔ اب میں اپنا پارلر کھولنا چاہتی تھی۔ میں نے اجنبی مددگار کو ایک بار پھر سے کال ملائی اور بتایا کہ میرا کورس کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں پھر اسی جگہ پر آ جاؤں، اور میں وہاں آ گئی۔ اس نے مجھے لفافہ دیا اور کہا میرے ساتھ چلو۔ میں تذبذب میں مبتلا ہو گئی تو بولا میں نے تمہارے لیے پارلر دیکھا ہے جو کوئی کرائے پر دے رہا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ چلی گئی اور سارے معاملات طے کیے اور گھر آ گئی۔ دوسرے دن سے پارلر پر بیٹھ گئی اور پارلر اوپن کا بورڈ لگا دیا۔ اپنی مدد کے لیے ایک لڑکی بھی رکھ لی اور پارلر چل پڑا تھا۔ گھر کے حالات ٹھیک ہونے لگے تھے۔ میں تو اسے اپنا محسن سمجھ بیٹھی تھی اور دن رات اسے ہی دعائیں دیتی۔ خواتین جو کہ جوک در جوک آتی، ان سے میں ایک خاتون اب بھی تھیں جنہوں نے مجھے پسند کیا اور مجھے اپنی بہو بنا لیا۔ میری شادی کی تیاری ہو رہی تھی۔ ایک دن اجنبی مددگار میرے پاس آیا اور بولا کہ اسے مجھ سے کچھ چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں اس کے سب پیسے لوٹا دوں گی، وہ کچھ وقت دے مجھے۔ اس نے کہا کہ اسے پیسے نہیں چاہیے بلکہ اسے میری مدد چاہیے۔ یوں اس سے مجھے میری ہی نادانی میں کیا ہوا وعدہ یاد کروایا جو میں نے اس سے کیا تھا، 2 لاکھ روپوں کے بدلے میں کیا تھا۔ میں اس کی بات سنی، لیکن میں نے دل برا کر کے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ لیکن اس کی بات سن کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ اپنے جہیز میں لے کر جاؤ گی۔ میں حیران ہوئی، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بولا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم مجھے اپنے ساتھ کام والی بنا کر لے جاؤ گی۔ میں اپنے منہ کو نقاب میں ڈھانپ کر رکھوں گا، کسی کو نہ خبر ہوگی۔ میں لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے اب غصہ آنے لگا تھا، تبھی تو میں چلائی تھی میں یہ سب کیوں کروں گی؟ میں مانتی ہوں کہ تم میرے مددگار ہو، میں تمہاری احسان مند بھی ہوں۔ میں اپنے ہونے والے شوہر کو اتنا بڑا دھوکہ ہرگز نہیں دے سکتی۔ میں کیوں کسی غیر مرد کو اپنے گھر لے کر جاؤں گی؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم کس ارادے سے اور کس نیت کے ساتھ چلنا چاہتے ہو۔ میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں نے مڑ کر اپنے تجوری کا لاک کھولا جو نوٹوں سے بھرا پڑا تھا۔ میں نے 2 لاکھ روپے علیحدہ کر کے ایک لفافے میں ڈال کر رکھے تھے، نہ جانے کب میرے مددگار کو ان پیسوں کی ضرورت پڑ جائے۔ میں نے وہ لفافہ اس کی جانب بڑھا دیا اور کہا لو، اس میں پورے 2 لاکھ ہیں، یہ لو اور جاؤ یہاں سے۔ آج سے تمہارا اور میرا رشتہ ختم۔ وہ میری بات سن کر ایک دم سے میرے پاؤں میں گر کر گڑ گڑانے لگا۔ میں خوفزدہ سی ہو کر پیچھے ہٹی۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ وہ ایسے رو رہا تھا جیسے ایک چھوٹا بچہ بھیڑ میں اپنی ماں سے جدا ہو کر خوفزدہ ہو گیا ہو اور رو رہا ہو، گھبرا رہا ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل پریشان ہو گیا۔ میں بھی زمین پر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بلاول بھائی، کیا بات ہے؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری بات سن کر وہ پر امید نظروں سے مجھے تکنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مجھے میری ماں سے ملا دو۔ کون سی ماں؟ میں حیران ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ تیری ہونے والی ساس میری ماں ہے۔ میں اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے تم اپنے ساتھ لے چلو، میری آرزو کو پورا کر دو۔ اس کی بات سن کر مجھے ایسا دھچکا لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میرے شوہر کا بھائی ہے
اگر وہ میری ساس کا ہی بیٹا ہے تو یوں چور دروازے سے کیوں جانا چاہتا ہے؟ تحاشا سوال اٹھ رہے تھے میرے ذہن میں۔ جب وہ بولا تھا، مجھے معلوم ہے کہ تم میری بات سن کر حیران ہو گئی ہو، یہ بھی سوچ رہی ہوگی کہ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو سیدھے طریقے سے کیوں نہیں چلا جاتا۔ میری مجبوری ہے نور بہن۔ وہ اب بھی رو رہا تھا۔ روتے روتے وہ مجھے اپنی داستان حیات سنانے لگا تھا۔ میں جب پیدا ہوا تھا نہ میری اماں خوش نہیں ہوئی تھی، اس کو ڈھیروں وسوسوں نے آن گھیرا تھا۔ خود سوچو کہ ایک لڑکی سسرال بھی آ کر جائے اور جلدی امید سے بھی ہو جائے تو وہ کتنی خوش ہوتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ آنے والا بچہ سسرال میں اس کے قدم مضبوط کر دے گا، مگر میری پیدائش کے بعد میری ماں کے قدم مضبوط تو نہ ہوئے بلکہ وہ تو دھتکار دی گئی۔ میری دادی میری اماں کو ایک منٹ کے لیے بھی برداشت نہ کرتی تھی۔ عین ممکن تھا کہ میرا باپ ہاسٹل کے بیڈ پر ہی میری ماں کو طلاق دے کر چلا جاتا، حالانکہ میں اس میں قصوروار میری اماں کو تو نہ تھا۔ یہ تو اللہ کی مرضی تھی، اس نے مجھے نہ لڑکا بنایا نہ لڑکی، میرے لیے تیسری جنس کا انتخاب کر لیا۔ بلاول کی باتیں سن کر میں اسکتے میں آ گئی تھی، جبکہ وہ خود زد سا پڑ گیا تھا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جب نرس نے اماں کو بتایا کہ تیرے گھر تیسری جنس کی پیدائش ہوئی ہے تو اماں نے نظروں ہی نظروں میں اسے التجائیں کر ڈالی تھی۔ وہ بھی اماں کا دکھ سمجھ کر چپ ہو گئی اور ابو کو مبارکباد دی۔ آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ سب خوشی سے پھولے نہ سمائے تھے۔ ہر کوئی میں اماں کے آگے پیچھے ہو رہا تھا، جبکہ وہ خوشی سے کونے میں بیٹھی آنسو بہاتی جاتی تھی۔ جب میں نے اماں کو دیکھا وہ روتی رہتی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا اس نے کیسے مجھے گھر والوں سے چھپا کر بڑا کیا تھا۔ گھر میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا تھا۔ اماں مجھے لڑکوں والے کپڑے پہناتی تھی، لڑکوں والے اسکول میں بھی ڈال دیا تھا، لیکن مجھے لڑکے نہ بہاتے تھے۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں گیند بلے سے نہیں بلکہ اپنی چھوٹی بہن رافیہ کی گڑیا سے کھیلوں۔ مجھے اماں کی سرخیاں اچھی لگنے لگی تھی، ان کے زیور سب بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ میں نے ایک دن اماں کی لال سرخی اٹھا کر اپنے ہونٹوں پر لگا لی اور باہر صحن میں نکل آیا۔ میری دادی ہنس ہنس کر نڈھال ہو رہی تھی۔ اماں کو بلا کر کہا کہ دیکھ تیرا بلاول تو لڑکی بن گیا ہے۔ اس دن اماں مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے مجھے ابو کی بیلٹ سے بہت مارا تھا۔ میرا جسم نازک تھا، 6 سال کا بچہ ہی تو تھا۔ میرا ماس اتر گیا تھا، میں بہت چیخا تھا، لیکن اماں کو مجھ پہ رحم نہیں آیا تھا۔ میرے جسم سے خون بہنے لگا تو ان کا ہاتھ رک گیا۔ اب وہ مجھ سے بھی زیادہ چیخ کر رو رہی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹا رو رو کر نڈھال ہو چکے تھے۔ دادی نے دروازہ بجایا لیکن اماں نے نہیں کھولا۔ وہ اپنا سر دیوار سے مار مار کر لہو لہان کر چکی تھی۔ ہم دونوں کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہ میرے لیے تڑپ رہی تھی اور میں اپنی ماں کے لیے کتنے ہی دن اماں کی تکلیف یاد کر کے روتا رہا اور ہر وقت ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی رہی۔ اس دن ہماری ماں مجھے سمجھایا کہ اگر میں نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو ایسی جگہ چھوڑ آئیں گے جہاں پر ہر روز ایسے ہی مار پڑا کرے گی۔ اس دن کے بعد میں نے ایسا کرنے کا بھی سوچا نہیں تھا۔ کئی بار دل چاہا مگر میں نے اپنے دل کو روند ڈالا۔ سال بیت گئے، اماں کی مار بھی بھول گئی، لیکن جو سبق وہ روز پڑھایا کرتی تھی وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ لیکن ایک دن میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر ڈالی۔ مجھے یاد ہے جب میں 10 سال کا ہوا تو ابو نے گھر ہی میں چھوٹی سی سالگرہ منانے کا سوچا۔ امی میرے لیے بہترین پینٹ شرٹ نکال کر رکھ کر گئی تھی، لیکن میں نے رافیہ کی استری کی ہوئی فراک پہن لی۔ اماں کی سرخی لگا کر جب میں باہر کیک کاٹنے کے لیے نکلا تو سب ہنس رہے تھے۔ اماں بھی ہنسی میرے سر پہ ہلکی سی چپیڑ لگا کر بولی کہ تمہاری مذاق کی عادت پتہ نہیں کب جائے گی۔ پھر وہ مجھے کمرے میں لے گئی، مجھے دوبارہ تیار کرتے ہوئے بے تحاشا رو رہی تھی۔ میں نے بچے پوچھی تو وجہ بولی کہ تم نے بہت غلط کیا ہے۔ اگلے دن اماں نے مجھے دور ایک قصبے میں لے گئی۔ تنگ و تاریک گلیوں سے گزرتے ہوئے مجھے وہ ایک گھر میں لے گئے جہاں سبھی تیسری جنس کے افراد تھے۔ بات بات پر تالی پیٹتے تھے۔ مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے امی کا ہاتھ ہلا کر کہا میں یہاں سے چلو، میرا سانس گھٹ رہا ہے، مگر وہ ایک بزرگ سے گرو کے پاس بیٹھ کر نہ جانے کیا باتیں کر کر کے رو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا کہ آج سے میں تمہاری ماں ہوں۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں اٹھو گھر چلیں۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری اماں اٹھ کر باہر طرف چل پڑی۔ میں ان کے پیچھے لپکا تھا۔ مجھے گرو کے چیلوں نے پکڑ لیا۔ میں چیختا رہا، چلاتا رہا۔ اماں نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا میں تمام مسجدوں کے اسپیکر میں اماں کو آواز دوں اور وہ سن کر رک جائے۔ میں بے بس تھا۔ میرے کمزور سے بدن میں اتنا زور کہاں تھا کہ میں ان کے کٹے چیلوں سے خود کو
چھڑا لیتا۔ میں ساری رات ماں ماں کر کے روتا رہا۔ پھر گرو مجھے پیار سے سمجھا کر، وہ مجھ سے سمجھنے کی عمر تو نہیں تھی، صبح سویرے ہی اماں مجھ سے ملنے چلی آئی۔ ان سے لپٹ کر ایک بار پھر بہت رویا۔ اماں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور چلی گئی، میرے کسی سوال کا جواب نہ دیا بغیر۔ میں نے وعدہ بھی کیا کہ آج کے بعد سرخی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مگر وہ چپ ہی رہی۔ گرو مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، مجھے اس سے گن آتی۔ میں سب سے الگ تھلگ بیٹھ کر گھر والوں کو یاد کر کے روتا رہتا۔ ایک دن گرو میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، میں رو رہا تھا اور وہ بھی رونے لگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ماں باپ تو پیدا ہوتے ہی اسے ایسی جگہ پر چھوڑ گئے تھے، اس سے تو اپنے ماں باپ کا بھی نہیں پتہ تھا، نہ ہی اسے کبھی کوئی ملنے آتا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ان جیسا ہی ہوں، مجھے اب ان کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اماں نے مجھے بتایا تھا کہ سب مجھے یاد کر کے بہت روتے ہیں، لیکن اماں نے ان سے جھوٹ بول رکھا تھا کہ میں گم ہو گیا ہوں۔ مجھے اس دن پتہ چلا ان سب کے پیچھے یہ اماں ہی تھی، وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا، اب میں اماں سے خفا رہتا۔ گرو نے ڈانس سیکھنے کا کہا تو میں نے فوراً حامی بھر لی۔ اب میں خوب میک اپ کر کے اماں سے ملتا تھا تاکہ وہ غصے میں آ کر مجھے گھر لے چلیں، مگر اماں کا دل نہیں پگھلا۔ گرو نے میرے فن کو تراش خراش کر کے مجھے ہیرا بنا دیا تھا۔ اب میں مکمل تیار ہو چکا تھا۔ اماں ملنے آتی تو میں نہ ملتا، پورے شہر میں میرا چرچا ہونے لگا تھا۔ میں اب جوان ہو گیا تھا اور مزید حسین بھی۔ میں نے خوب دولت کمائی، میرا گرو بہت سی ضعیف ہو چکا تھا۔ میں سارا دن اس کی خدمت کرتا، اس کے لیے ہر آسائش کا انتظام کیا۔ گرو مجھے ہر وقت دعائیں دیتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہا کہ میری خواہش ہے کہ تم قرآن سیکھو۔ اس نے مجھے بتا دیا کہ میں وہاں جاؤں، اتنا کہہ کر وہ انتقال کر گئے۔ یہ میرے گرو کی آخری خواہش تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس پتے پر جانا پڑا۔ میں دروازے پر کھڑا تھا جب مجھے گھر کے اندر سے بہت ہی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سنائی دی۔ پھر وہی آواز اس آیت کا ترجمہ پڑھنے لگی۔ ترجمے میں اللہ پاک اپنے گناہگار بندوں سے وعدہ کر رہا تھا کہ اگر وہ برائی سے پلٹ آئے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت میں مجھ پر بڑا اثر کیا تھا۔ میں گھر آ کر روتا رہا، معافی مانگتا رہا۔ یوں میں نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، ڈانس وغیرہ چھوڑ دیا، اپنا پیٹ پالنے کے لیے دہاڑی لگانے لگا۔ مجھے روزانہ جن آنکھوں کا اور جس طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، یہ میں ہی جانتا تھا۔ تب مجھے اماں کی مجبوری سمجھ میں آئی۔ میری اماں آخر کیا کر لیتی؟ اس کی بیٹی بھی جوان ہو رہی تھی، پھر بھلا تیسری جنس کی انسان کی بہن کو کون دیا تھا؟ میں نے اپنا سارا پیسہ جمع کر کے رکھا تھا تاکہ کسی ضرورت مند کے کام آ سکوں۔ تو مجھے ضرورت مند لگی، اس لیے میں نے تمہیں دے دیا۔ میں اپنی ماں سے ملنے کا شدید خواہش مند تھا، ان کی خدمت کر کے خدا کو راضی کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن میں تم سے ملنے پالر آیا تو میں نے وہاں اپنی اماں کو دیکھ لیا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ وہ تمہیں اپنے بیٹے یعنی میرے بھائی سے بھی بیاہنا چاہتی ہے، تبھی تو میں تمہارے پاس چلا آیا۔ بلاول ساری بات سنا کر رو دیا تھا۔ میں بھی روتی رہ گئی تھی۔ امی جان اس کی باتیں سن کر میں خود کو روک نہیں پائی تھی۔ کیا میں نے غلط کیا؟ میری بہو مجھ سے سوال کر رہی تھی، جبکہ میں نے تو زمین میں گھس گئی تھی۔ اے بہو سے لگ کر رو رہی تھی۔ مجھ سے میرا ننھا بلاول بہت یاد آ رہا تھا، اس نے کیسی کیسی سختیاں جھیلی تھی۔ میں بھاگ کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ اپنا سامان رکھ کے بیٹھا تھا، مجھے دیکھ کر میرے قدموں میں گر گیا تھا۔ میں نے اس کو اٹھایا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنی ہر غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ میں نے گڑ گڑا کر اس سے معافی